بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء اور طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ ہوں آپ کی معلمہ مس ندا۔ موضوع ہے ہمارا اردو جماعت پنجم کے لیے۔ لیکچر نمبر ہے ہمارا 6۔ تو جی اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 1 حمد کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر ہے 2۔ یہ ہے ہمارا سبق نمبر 2 نعت۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ان کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ تو جی بچوں، جو ہے نعت اس نظم کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کے لحاظ سے اس کے معنی ہے خوبی، کسی کی تعریف بیان کرنا، اور اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے اس کا معنی بھی وہی ہے، تعریف اور ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ اس سے جو ہے مسلمانوں نے صرف جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اس لفظ کو جو ہے نا محفوظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے حاصلات تعلم کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ ہمارا حاصلات تعلم ہے اردو زبان کے حوالے سے برقی میڈیا سے اپنی پسند کا مواد سن کر سمجھ سکیں، یعنی کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ مطلب کہ میڈیا سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کوئی بھی اپنی پسند کا موضوع نکال کے تو آپ اسے سمجھ سکیں اور سن سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حاصلات تعلم نمبر 2 ہے حافظے میں موجود نظم اور اشعار لے کر آہنگ سے سنیں۔ اس نظم میں سے آپ کو کوئی بھی جو اشعار اچھے لگتے ہیں آپ ان کو اپنی زبان میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ پہ دیکھیں جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں، یعنی کہ جو جمع ہے ان کے آپ نے واحد بیان کرنے ہیں اور واحد کو آپ نے جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 4 پہ دیکھیں نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی نظم دی جاتی ہے تو آپ ان کو اپنے آسان الفاظ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5 ہے شعر یا نظم پڑھ کے اس کا مفہوم لکھ سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نظم کو نثر میں تبدیل کرنا، کسی بھی شعر یا نظم کو پڑھ کے اس کا مفہوم لکھ سکیں، یعنی کہ اس کو اپنے آسان ورڈز میں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں قبل از پڑھائی کی طرف۔ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقام پر موجود تھے؟ یہ سوال انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند القابات بتائیں۔ القابات کہتے ہیں لقب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب جو تھے سب سے پہلے صادق اور امین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا لقب تھا رحمت للعالمین، اور تیسرا ہے خاتم النبیین۔ تو جی اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا اردو کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔